السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور جہاں پر کوئی پریشانی ہو، دشواری ہو یا آپ کا جو بھی تأثر ہو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنصوص منصة عرائس ابکار افکار المتفکرین۔ منصة العروس مکان یرفع الیہ العروس للجلبہ، وکشف القناع عن جمال مجملات کتابہ بسنت نبیہ المصطفى وفصل خطابہ، اے الخطاب الفاصل بین الحق والباطل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما رفع اعلام الدین باجماع المجتہدین ووضع معالم العلم على مسالک المعتبرین، الی آخر العبارہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے شریعت کے اصول کو عمارتوں کی نی بنایا اور ان کے فروع و رقیقۃ الحواشی بنایا، اور احکام کے محل کو 4 رکنوں پر تعمیر کیا۔ تو ما قبل میں چونکہ یہ ذکر کیا تھا کہ 4 رکنوں پر بنا علی 4 ارکان قصر الاحکام، تو احکام کے محل کو جن 4 رکنوں پر اللہ نے تعمیر فرمایا ہے وہ 4 رکن ہیں کیا؟ تو ان 4 رکنوں کو صاحب کتاب ایک اپنے انوکھے اور اچھوتے انداز میں بیان فرماتے ہیں والنصوص منصة عرائس ابکار افکار المتفکرین، اور نصوص کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ نصوص کو بنایا۔ یہاں پر نصوص نص کی جمع ہے۔ نص کا معنی ہوتا ہے مطلقاً قرآن و حدیث وغیرہ کی عبارت۔ تو عبارات قرآنیہ، نصوص قرآنیہ کو، نصوص احادیث کو بنایا منصہ۔ منصہ کہتے ہیں ممبر کو، دولہا یا دلہن کو نمود کے لیے جس اونچی جگہ پر بٹھا دیا جائے وہ منصہ کہلاتا ہے، منصہ شہود، نمودگاہ۔ عرائس یا عروس کی جمع ہے۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں اور دولہا کو بھی کہتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے عروس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ مؤنث کی جمع عرائس ہوتی ہے اور مذکر کی جمع عرس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے ہم عرس وہن عرائس، دولہا اور دلہن کے معنی میں ہے عروس، اسی کی جمع ہے عرائس۔ یہاں پر عروس کی جمع عرائس یہ مؤنث کے لیے ہے۔ ابکار یہ بکر ان کی جمع ہے۔ بکر کا معنی ہوتا ہے نئی نویلی، یعنی دوشیزہ۔ افکار یہ فکر کی جمع ہے، اور متفکرین سے مراد مجتہدین ہیں۔ اب معنی ہوگا، اور اللہ نے نصوص کو متفکرین یعنی مجتہدین کرام کے اجتہاد اور افکار کے ابکار یعنی نئی نویلی افکار، نئی نویلی افکار کی دلہنوں کی نمودگاہ بنایا، یعنی نصوص پر مجتہدین کے جو اجتہادات، استخراج مسائل، استنباط احکام کا ظہور نصوص پر ہوتا ہے۔ نفس احکام تو نصوص سے سمجھ میں آتے ہیں، مفہوم نصوص ہوتے ہیں، لیکن ان احکام کا ظہور جو ہوتا ہے نصوص پر
وہ افکار متفکرین اور استخراج مجتہدین کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو نصوص کو مجتہدین کے نئی نویلی نت نئی افکار کی دلہنوں کی نمودگاہ بنایا، یہ مانا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی تشبیہ ہے، اس طور سے کہ آپ جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک نئی نویلی دلہن، نئی نویلا دولہا لوگوں کی نمود کے لیے اور ان کے تماشے کے لیے، دیکھنے کے لیے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اور وہ روشن ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں، انوکھے جوڑے میں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجتہدین جب نصوص قرآنیہ اور احادیث میں غور و خوض کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، تو ان میں جو معانی باطنہ، جو احکام اللہ نے رکھے ہیں، وضع فرما دیے ہیں، ان معانی تک، ان احکام تک متفکرین مجتہدین کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ نئے نئے مسائل اور احکام ان سے مستخرج کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک اندر سے ان کو نکال کر باہر لے کر آتے ہیں جہاں پر وہ سب کو نظر آتے ہیں۔ تو سب کے لیے ان کا ظہور جو ہوا ہے نصوص میں، تو نصوص پر جو ان کا ظہور سب کے لیے ہوا ہے وہ اجتہاد مجتہدین سے ہی ہوا ہے، افکار متفکرین سے ہی ہوا ہے۔ تو وہ جب نکال کر لے کر آئے تو اب سارے ان احکام کا ظہور سب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دولہا یا دلہن باراتی اور کھانا کھانے والوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے ایک نمایاں ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، سب ان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ افکار ہو گئے۔ تو افکار متفکرین کو یہاں پر تشبیہ دی ہے، دولہا اور دلہن کے، افکار متفکرین کے ظہور کو تشبیہ دی ہے دولہا اور دلہن کے نمود، ممبر اور اسٹیج پر نمود اور ظاہر ہونے کو، ظاہر ہونے سے تشبیہ دی۔ اور تشبیہ دینے کے بعد یہاں پر عرائے سے ابکار کی، یعنی جس سے تشبیہ دی ہے وہی مشبہ بہ کی اضافت کر دی ہے افکار متفکرین کی جانب۔ تو مشبہ بہ کی اضافت ہی کر دینا مشبہ کی جانب، یہ تشبیہ بلیغ کی ایک صورت ہے۔ تو مفہوم تو ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے نصوص کو متفکرین کی نئی نت نئی افکار کی دلہنوں کے لیے نمودگاہ بنایا۔ فرماتے صاحب شرح، منصۃ العروس مکان یرفع الیہ العروس للجلوہ۔ منصۃ العروس وہ اسٹیج ہے، وہ مکان ہے جس کی طرف دولہا یا دلہن کو نمود کے لیے بلند کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو بلند جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ وَكَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْ جَمَالٍ، تو دیکھیے یہاں پر نصوص سے مراد نصوص قرآنیہ ہیں۔ تو نصوص سے اشارہ کر دیا صاحب کتاب نے اس بات کی طرف کہ احکام کے محل کا ایک رکن جو ہے وہ نصوص قرآنیہ ہیں، یعنی کتاب ہے۔ وَكَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْ جَمَالِ مُجْمَلَاتِ كِتَابِهِ، اور اللہ نے اپنی کتاب کے مجملات کے جمال کو، جمال سے، رخ سے، قنا پردہ ہٹا دیا، کشفہ کا معنی ہٹا دینا، پردہ ہٹا دیا مجملات کے رخ سے، کس کے ذریعے؟ بسنت نبیہ المصطفیٰ و فصل خطابہ، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے اور ان کے فصل خطاب کے ذریعے، یعنی خطاب فاصل کے ذریعے۔ تو یعنی کتاب اللہ کے اندر بہت ساری ایسے بھی نصوص ہیں، بہت ساری ایسی بھی آیات ہیں جو کہ مجمل ہیں، جن کی تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان کے مجملات کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ تو احادیث مصطفیٰ کے ذریعے سے ان مجملات کے رخ سے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ احادیث مصطفیٰ ہی رکن ثانی ہے جن پر احکام کا محل تیار ہوا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے فرمایا وفصل خطاب ہی، سرکار کے فصل خطاب کے ذریعے۔ فصل خطاب کا عطف ہے سنت پر،
یہاں پر اضافت الصفت الی الموصوف ہے. اصل عبارت ہے اے الخطاب الفاصل بین الحق باطل. نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فاصل کے ذریعے، اس خطاب کے ذریعے سے پردہ ہٹایا جو خطاب حق و باطل کے درمیان فصل اور فرق کر دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ. کب تک ہٹایا؟ کب تک ہٹاتا رہے گا؟ فرماتے ما رفع اعلام الدین باجماع المجتہدین، جب تک کہ دین کے پرچموں کو بلند فرماتا رہے گا مجتہدین کے اجماع کے ذریعے. مجتہدین کے اجماع کے ذریعے سے دین کے پرچموں کو بلند فرماتا رہے گا جب تک. تو ظاہر بات ہے آنے والے دور میں، ہر دور میں اللہ رب العزت ایسے مجتہدین کو بھیجتا رہے گا جو مجتہدین حالات کے بدلتے ہوئے وقت میں، زمانے کے بدلتے ہوئے دور میں طرح طرح کے نئے نئے پیدا ہونے والے حوادث کے پیش نظر طرح طرح کے مسائل پیش کرتے رہیں گے اور دین کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے اپنے اجتہاد کی بنا پر اور اپنے مجتہدین کے اجماع کی بنا پر ہوتا رہے گا یہ کام. تو بے اجماع المجتہدین سے صاحب کتاب دیکھیے ایک انوکھا انداز لے کر آئیں. صراحتاً یہ ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہے رکنے، یہ ہے ارکان اسلام، وہ ارکان قصر احکام، یہ ہے، یہ صراحتاً ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اس انداز میں، انوکھے انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ جب تک کہ اللہ رب العزت دین کے اعلام کو اور پرچموں کو بلند فرماتا رہے گا مجتہدین کے اجماع سے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ تیسرا رکن جو ہے جن پر احکام کا محل تیار اللہ نے فرمایا ہے وہ ہے اجماع. اور چوتھے رکن کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَوَضَعَ مَعَالِمَ الْعِلْمِ عَلَى مَسَالِكِ الْمُعْتَبِرِينَ، معتبرین کے مسالک پر علم کی نشان راہ جب تک اللہ رب العزت وضع کرتا رہے گا. تو یہاں پر وضع کرتا رہے گا. معالم، یہ معلم کی جمع ہے. معلم کا معنی ہوتا ہے نشان راہ، علم کا معنی ہوتا ہے علم. مسالک یہ مسلک کی جمع ہے. مسلک کا معنی ہوتا ہے جائز سلوک، چلنے کی جگہ. اب یہ سلوک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سلوک بالاقدام ہوتا ہے اور ایک سلوک بالافکار ہوتا ہے. یہاں پر سلوک بالاقدام مراد نہیں ہے، جو ہم چلتے ہیں تو ہمارے چلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ مسلک کہلائے گی. سلوک بالاقدام مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سلوک سے مراد کیا ہے؟ مسلک سے مراد سلوک بالافکار کی جگہ ہے، یعنی مسلک الافکار. اور معتبرین سے مراد قائسین ہے، یعنی مجتہدین، یعنی ائمہ مجتہدین کے افکار اور ان کے قیاس اور ان کے جزئیات کے ذریعے سے غیر منصوص کے اندر حکم لگانا، یہ ہے ان کے افکار کا سلوک اور چلنا. تو یہاں پر یہی ان کا مسلک ہوگا. تو یہاں پر اس جملے سے صاحب کتاب نے اشارہ کیا ہے کہ چوتھا رکن جو ہے وہ قیاس ہے. فرماتے ہوئے وضع، جب تک کہ اللہ رب العزت دین کے پرچموں کو بلند فرماتا رہے گا مجتہدین کے اجماع سے، اور جب تک معتبرین کے مسالک پر علم کی نشان، علم کی راہیں قائم کرتا رہے گا. فرماتے صاحب شرح ارادہ بے معالم العلم، معالم علم سے مراد صاحب کتاب کی وہ علل ہیں التی یعلم القائس بها الحکم فی المقیس، جن علل کے ذریعے سے ایک مجتہد مقیس کے اندر حکم کو جانتا ہے. واراد بالمعتبرین بکسر الباء القائسین، معتبرین سے مراد، جو کہ معتبر باقی کسرے کے ساتھ اس میں فاعل ہے، اس سے مراد قائسین ہیں یعنی مجتہدین ہیں. ومسالک، ان کے اور مجتہدین کے مسالک اور قائسین کے مسالک کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یا مواقع سلوکہم، یہ ان کے چلنے کی جگہ ہیں. اب چلنا سلوک بالاقدام نہیں مراد ہے، بلکہ سلوک بالافکار مراد ہے. فرماتے یہ ان کے چلنے کی جگہ ہیں، لیکن کس کے ذریعے سے؟ بے اقدام الفکر، فکر کے قدموں سے چلنے کی جگہ ہیں. چلنے کے فکر کے قدموں سے چلنے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ یعنی وہ نصوص قرآنیہ اور نصوص احادیث سے ان احکام کی طرف جاتے ہیں جو احکام فروع میں ثابت ہوتے ہیں. نصوص قرآنیہ، موارد نصوص سے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ان احکام تک جو فروع میں ثابت ہوتی ہیں. تو ان کے سلوک اور ان کی روش اور ان کے فکری جو اقدام ہوتا ہے
ان کا آغاز لفظ نص سے ہوتا ہے کہ لفظ نص سے وہ اپنے سوچ اور غور و خوض کی ابتدا کرتے ہیں اور وہاں سے چلتے ہیں، پھر چل کے ان نصوص سے، الفاظ نصوص سے چل کر ان کے معنی لغویہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلے ان کے معنی لغویہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں، پھر معنی لغویہ سے ان کے معنی شرعیہ تک، باطنہ تک پہنچتے ہیں کہ اللہ کی ان سے مراد کیا ہے۔ تو پہلے الفاظ کے ذریعے سے معنی لغویہ تک پہنچتے ہیں، پھر معنی لغویہ میں غور و خوض کرنے کے بعد کچھ ایسی انہیں علامات اور نشانیاں ملتی ہیں جس سے وہ اللہ کی مراد اور معنی باطنہ کی طرف، معنی باطنہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان علامات اور امارات کے ذریعے سے، ان علتوں کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مراد ہے معتبرین کے مسالک پر علم کی راہوں کو وضع کرنے کا۔ فرماتے ہیں فَمَبْدَأُ سُلُوكِهِمْ، تو ان کے سلوک کا مبدا ہوا لفظ النص، وہ لفظ نص ہے، یعنی ان کے سلوک کا آغاز لفظ نص سے ہوتا ہے۔ فَيَعْبُرُونَ مِنْهُ إِلَى مَعَانِي اللُّغْوِيَّةِ ظَاهِرَةٍ، تو پھر وہ لفظ نص سے اس کے معنی لغویہ ظاہرہ تک پہنچتے ہیں۔ ثم منہا الی معانی شرعیہ الباطنہ، پھر ان معنی لغویہ ظاہرہ سے ان کے معنی لغویہ معنی باطنہ شرعیہ تک پہنچتے ہیں۔ فیجدون فیہا علامات و امارات، تو اس میں وہ ایسی علامات اور امارات دیکھتے ہیں وضعها شارع نے جن کو وضع فرما دیا ہے، رکھ دیا ہے، اور ان کو وہ پا لیتے ہیں ان علامتوں کو، اور اس سے وہ معنی باطنہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیہتدوا بہا الی مقاصدہم، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد تک راہ پا جائیں۔ فرماتے ہیں تو اس مذکورہ عبارت میں مصنف نے احکام کے محل جن ارکان پر تعمیر کیا گیا ہے، احکام کا محل، ان ارکان کو صاحب کتاب نے اپنے انوکھے اور اچھوتے انداز میں بیان کیا۔ صاحب شرح فرماتے ہیں وَلَمَّا قَالَ بَنَا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانِ قَصْرِ الْأَحْكَامِ، ارکان قصر الاحکام، اور جب مصنف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 رکنوں پر احکام کا محل تعمیر فرمایا ہے، جب یہ پہلے کہہ دیا ذکر الارکان الاربع، تو مصنف نے ارکان اربع کا ذکر کیا، یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کا، علی الوجہ الذی بنى الشارع، اسی ترتیب پر، اسی طرز پر جس طرز پر شارع نے احکام کا محل ان پر تیار فرمایا ہے۔ یعنی سب سے پہلے کتاب، تو کتاب کو مقدم کرتے ہوئے ذکر کیا اور کہا وَالنُّصُوصَ مَنَصَّةَ عَرَائِسِ افکار المتفکرین، اور دوسرا سنت، تیسرا اجماع اور قیاس، جو جس ترتیب پر احکام کی بنا ہے، اسی ترتیب پر مصنف نے ان کو بیان فرما دیا ہے۔ چلیے بچوں، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔